اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا قد نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله أعمالكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، بہانہ بنائیں گے لوگ تمہارے پاس جب تم لوٹو گے ان کی طرف. قل لا تعتذروا، اے محبوب فرما دو لا تعتذروا، تم بہانہ نہ کرو. لن نؤمن لکم، ہم تصدیق نہیں کریں گے تمہاری. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تحقیق کے خبردار کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے معاملات سے، تمہاری باتیں بتا دی ہیں. وسيرى اللہ عملکم ورسولہ، اور قریب دکھائے گا پروردگار عالم تمہارے عمل کو اور اس کا رسول. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب والشہادہ کی بارگاہ میں. فینبئکم بما کنتم تعملون، تو خبر دے گا، بتا دے گا پروردگار عالم تم کو اس کی جو تم کرتے تھے، یعنی تمہارے کرتوتوں کی خبر دے گا. سیحلفون باللہ لکم، ان قریب وہ قسم کھائیں گے. ان قریب کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بہت جلد وہ قسم کھائیں گے اللہ کی تمہارے پاس. اذا انقلبتم الیہم، جب تم لوٹو گے ان کی طرف، تاکہ تم چشم پوشی کرو، ان سے اعراض کرو، ان سے پوچھ گچھ نہ کرو، اس لیے وہ قسم کھا کے اپنا عذر بیان کریں گے. فاعرضوا عنہم، چھوڑ دو تم کو. فإنہم رجس، بے شک وہ گندگی ہے. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ جہنم بدلہ ہے اس کا جو وہ کماتے تھے. یحلفون لکم لترضوا عنہم، اور وہ قسم کھائیں گے تمہارے پاس تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فإن ترضوا عنہم، اور اگر تم راضی بھی ہوگے ان سے، فإن اللہ لا یرضی، تو بے شک اللہ نہیں راضی ہوگا ان سے. وہ کون لوگ ہیں؟ علی القوم الفاسقین، قوم فاسقین سے نہیں راضی ہوگا. یہ ہے آیت کریمہ کا ترجمہ جو آپ حضرات نے سنا. اس آیت کریمہ کا شان نزول یعتذرون الیکم خبر ہے آنے والے زمانے کی، کہ معذرت پیش کریں گے تو تم ان کی معذرت نہ ماننا. ابھی معذرت پیش بھی نہیں کی ہے، اور نہ ماننے کی صلاح پروردگار عالم حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا صحابہ کرام کو. جیسے کہ الیکم ہے نا، یعتذرون الیکم، الیکا نہیں ہے، الیکم ہے، لیکن مفسرین کرام نے دونوں ترجمے کیے ہیں. الیکم کا ترجمہ اگر حضور کے لیے کیا جائے، یعتذرون الیکم، وہ عذر بیان کریں گے تمہاری طرف، تو تم بھی بولتے ہیں واحد کے لیے. اور کب؟ جبکہ خطاب تعظیمی ہو، عظمت بیان کرنے کے لیے ہو، تو اس وقت کا کی جگہ پہ کم استعمال کریں. اس اعتبار سے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مخاطب، اور ہم کا لفظی ترجمہ کریں، اس اعتبار سے گفتگو کریں تو صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ پھر بھی حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کو اور صحابہ کرام سے یہ حضرات نے پہلے کہا تھا. کب؟ جب غزوہ تبوک میں گئے تھے، نزول آیت کریمہ کا ہی ہے، گئے تھے تو اس وقت معذرت پیش کی تھی، پیچھے رہ گئے تھے، بہت سارے بہانے کیے تھے انہوں نے. اور جب آنے والے ہوئے تو اس بہانے کی توثیق اور اس کو اس طرح کر دینے کی تیاری میں تھے کہ ہم کسی طرح سے مومنین کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ راضی کر لیں کہ ہم جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ سچ دکھائی دے.
اور اس طرح سے ہم پر جو تاوان یا ہم سے جو پوچھ گچھ یا بازپرس کی بات آوے وہ نہ ہو سکے، اور ہم ان لوگوں میں شرمندہ بھی نہ ہوں۔ تو شرمندگی سے بچنے کے لیے یہ پھر تیار ہو کے معذرت پیش کریں گے اس کی نشاندہی پروردگار عالم نے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم سے کر۔ وہ عذر بیان کریں گے وہ لوگ تم سے پیچھے رہ جانے کا جبکہ تم لوٹو گے ان کی طرف، اسی لیے الی المدینۃ نہیں کہا، الیہم کہا ہے، ان کی طرف جب تم لوٹو گے۔ یعنی ایسا نہیں کہ محبوب جب تم اپنے قیام گاہ پہ پہنچ جاؤ گے تب یہ معذرت پیش کریں گے، ایسا نہیں، بلکہ لگتا ہے اس آیت کریمہ کے ترجمے سے، اور آیت کریمہ نے اس کی وضاحت نہیں کی اس اعتبار سے کہ یہ پیش قدمی کریں گے، یعنی خود ہی باہر نکل کے آ کے راستے ہی میں اپنی صفائی اور اپنی معذرت پیش کریں گے، قیام گاہ تک نہیں آنے دیں گے۔ اور ایسا ہوتا ہے جب کوئی آدمی اپنے عمل سے جھوٹ بول کے شرمندہ ہوتا ہے تو اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے کوشش یہ کرتا ہے کہ کم لوگ دیکھیں اور جس کو راضی کرنا ہے وہی مل جائے، تاکہ ہم اپنی ساری بات اسی سے کر کے اس کو خاموش کر دیں، اور اگر وہ راضی ہو گیا تب یہاں کوئی بات تو نہیں ہوگی۔ تو وہ شرمندگی جو بھیڑ میں ہوتی اس سے ہم بچ جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے یہی کوشش کی کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام سے اپنی معذرت راستے ہی میں پیش کر دیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی طرف غزوے سے لوٹنے والے تھے، ایسا کرنے والے تھے، تو حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، یوں ارشاد فرمایا، قل لا تعتذروا قد نؤمن لکم، آپ کہہ دو ان سے کہ بہانہ نہ بناؤ، ہیلے نہ تلاش کرو، معذرت نہ پیش کرو، ہم تصدیق کریں گے تمہاری۔ ایمان کہتے ہیں اللہ کی الوہیت اور رسول کی رسالت کے تصدیق کرنے کو، لیکن لازمی معنی اس کا یہی بنتا ہے نا، تصدیق کرنا ایمان کا معنی، مان لینا تو ہم نہیں مانیں گے، وہاں اللہ رسول کو مان لینے کے اعتبار سے ایمان اور ایمان کا ترجمہ اور اصلاح کا ترجمہ کرتے تو یہی کرتے ہیں نا، الاسلام اور گردن نہادن مطاعت، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی الوہیت کا اعتراف کرنا، رسول کی رسالت کا مان لینا۔ تو یہ مان لینا ہے جو وہ مفہوم یہاں ہے، لن نؤمن لکم، ہرگز ہم نہیں مانیں گے کس چیز کو؟ تمہاری معذرت کو، تمہارے بہانے کو، تمہارے عذر کو ہم نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تحقیق کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو باخبر کر دیا تمہارے معاملات سے، تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اسی لیے نبانا نبیون سے مشتق ہے، اور نبعون کے معنی ہے خبر دینے کا، اور نبی اسی لیے نبی کہا جاتا ہے جو خبر دینے والا ہوتا ہے، اور جو آیت کریمہ میں وضاحت ہے وہی ہے ترجمہ نبی کا ہے۔ نبأنا اللہ من اخبارکم، خبروں کا جو بلا واسطہ جبریل ڈائریکٹ حضور صلی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جائے، اس سے حضور بے خبر نہیں باخبر ہوں، اسی کو تو کہتے ہیں غیب۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ جو نہ سونگنے سے، نہ دیکھنے سے، نہ سننے سے، نہ چکھنے سے، نہ چھونے سے حاصل ہو سکے، اس کو بولتے ہیں غیب۔ اب نبی کے حساب سے ترجمہ کیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے، ہمارے لیے کیوں غیب ہے؟ اس لیے کہ نہ ہم اس بات کو آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، نہ ناک سے سونگ سکتے ہیں، نہ کان سے سن سکتے ہیں، نہ ذائقے سے چکھ سکتے ہیں، نہ ہاتھ سے چھو کے معلوم کر سکتے ہیں، جہاں حواس خمسہ جواب دیتے ہیں، یہ احساسات گھٹنا ٹیک دیں، وہ اسی کا نام ہے غیب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا ہے، یہ آیت کریمہ اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ حضور ہماری طرح ہے تو اسی آیت کریمہ سے اس کی تردید ہے کہ ہم کو بتانے کے لیے بہت سارے واسطے ہیں، قرآن کی آیات بہت واسطوں تک ہم تک آئی ہے، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بتانا ہوتا تھا براہ راست پروردگار عالم بتاتا تھا۔ انتہا یہ ہے، آپ کہیں گے جبریل امی لے کے آتے تھے، میں اس کو واضح کر دوں کہ جبریل امی کچھ آیت ایسی بھی لے کے آئے ہیں
کہ صرف رسول اور خدا اس کے علاوہ جبریل امی بھی اس سے واقف نہیں، جیسا کہ حضرت جبریل امی آیت مفردات الف لام میم الف لام را کاف ہا یا عین صاد اس طرح کی آیات لاتے تھے تو حضور اس کا ترجمہ نہ بتاتے، بلکہ جب یہ کاف کا حضرت جبریل امی نے کہا کاف تو حضور نے کہا نام فہم تو ہاں میں سمجھ گیا، ہاں جب جبریل امی نے کہا نام فہم تو ہاں میں سمجھ گیا، یعنی یہ جبریل یہ میرے خدا کے درمیان راز کی بات ہے، اس کی خبر تمہیں بھی نہیں ہوگی۔ تو اگر ایسا ہے تو اس میں بھی جس کو جبریل امین لاتے ہیں اس سے بھی ضروری نہیں کہ سب باخبر رہتے ہوں، بے خبر بھی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ کر دیا اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان سے کہلوا دیا کہ کوئی دوسرا نہ اس میں شریک ہو، اس میں جمع کا صیغہ نہیں استعمال کیا۔ نبا کا فاعل ہے اللہ، نبان اللہ، اللہ نے بتایا نہ ہم کو، اور حضور صلی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کیا بتایا؟ تمہاری خبر ہے، یعنی تم سے بے خبر نہیں رکھا، تمہارے حالات ہمیں اللہ نے بتا دیے ہیں، اور جب سب کچھ معلوم ہو چکا پہلے ہی سے تو تمہارے عذر کی کوئی رسائی ہمارے تک اب نہیں ہے، چاہے جتنی چاہے قسمیں کھاؤ، جتنے بہانے بناؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی منافقین بہانے بناتے تھے اور طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، ان منافقین کے نقش قدم پہ چلنے والے آج بھی طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ نبی مانتے ہوئے بھی غیب کا انکار کرتے ہیں۔ نبا کے معنی ہی ہے اللہ کا بتانا اپنے محبوب، نبی خبر دینے والا ہوتا ہی ہے اللہ کے بتائے سے، اور اس پر اتفاق ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اتفاق ہے، وہ مصباح اللغات دیکھیں آپ تو لکھی ان لوگوں کی ہے، ترجمہ انہوں نے کیا، اور جہاں نبی کا ترجمہ کرنا تو وہی کیا ہے تھوڑی سی لگا کے، تو ہم اس سے ہٹ کے بولتے کہاں؟ ترجمہ کیا ہے کہ غیب کی خبریں دینے والا اللہ کے بتائے سے۔ اتنے آدمی ہیں، ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہو حضور کو اپنے سے علم ہے؟ ایک سنی اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اپنے سے آ گئے اور جو کچھ جاننا تھا خود سے جان لیا، تو کفر ہے۔ حضور اللہ کی مخلوق ہے، ان کا خالق پروردگار عالم ہے، جو اپنے سے خود نہیں آئے ہیں تو علم اپنے سے کہاں سے آئے گا؟ تو اللہ کے بتائے سے جاننے والے ہیں، لیکن اندر کا بخار نکالنے کے لیے اس میں ترجمے کرنے میں تھوڑی سی بات بڑھا دی کہ یہ غیب کی خبریں دینے والا اللہ کے بتائے سے۔ بے وقوف، اللہ کے بتائے سے تو ہم اطلاق کرتے ہی ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ نبی غیب کی خبریں دیتے ہیں، اور اس لیے دیتے ہیں کہ غیب داں ہیں، غیب کی جاننے والے ہیں۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ، اور ان قریب دکھا دے گا اللہ تمہارے عمل کو اور اس کا رسول۔ اللہ کی شان کریمی دیکھیے اور محبت کا انداز دیکھیے، پروردگار عالم ان کے عمل کو دکھانے کی بات کر رہا ہے تو اپنے رسول کو ساتھ ساتھ لیے ہوئے ہیں، کاہے کو الگ کرتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم میں، دیکھنے دکھانے میں اپنے محبوب کو جدا نہیں کیا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں جدا کرنے والے؟ جو دینے والا ہے وہ دینے ہی پر آمادہ ہے، دیے جا رہا ہے، تو آپ کے کٹوتی کرنے سے کٹوتی ہونے والی نہیں۔ تو ان قریب پروردگار عالم دکھا دے گا تمہارے عمل کو اور اس کا رسول۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب والشہادہ کی طرف۔ آیت کریمہ میں اس اختصار سے کام لیا جاتا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ اس کی حکمتیں ہیں اور کوئی لفظ حشو و زوائد والا نہیں ہے، ذاتی بلا ضرورت لفظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پاک و منزہ ہے، لیکن چونکہ یہاں ہے سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بات تو اتنی سے بن جاتی، ثم تردون الی اللہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ کی ضرورت کیا تھی؟
لفظ بڑھ جاتا ہے, جملہ لمبا ہو جاتا ہے. مختصر لفظ اللہ تھا, اس میں جلالت ہے, اس میں ذاتی ہے, تو اس اعتبار سے صفات کو تذکرے کی ضرورت کیا تھی؟ چونکہ آگے علم غیب اور علم حاضر کی بات ہوئی ہے, ایسا کہیں گے آئیں گے, آنا ظاہری تھا, کہیں گے غیب کی بات تھی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس میں ذاتی کا نام کا تذکرہ نہ فرما کر اس میں صفاتی کا تذکرہ, اپنے صفات کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جو غیب کا جاننے والا ہے اور شہادت کا بھی. اور یہ غیب اور شہادت جو بول رہا ہے, یاد رکھیے ہمارے سمجھانے کے لیے بول رہا ہے, اس کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ علام الغیوب ہے, علام الغیوب ہے, تو یہ ہم اپنے سمجھنے کے لیے کہتے ہیں. اس کی خوبیاں ہے کہ ہماری چھپی ڈھکی باتیں بتاتا ہے, اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے, کوئی چیز ڈھکی نہیں ہے, ہر ذرہ ذرہ اس کے سامنے ہے. ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں, آنکھ کے آگے پردہ آ جاتا ہے, نہیں دیکھ پاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذات کا مالک ہے, اور اس کے صفات یہ ہے کہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے. آنکھ کی روشنی کم و بیش ہوتی ہے, کیونکہ وہ آنکھ سے دیکھتا ہی نہیں, اس لیے اس کی دیکھ میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے. تو جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے, ہمارے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اعتبار سے جو غیب ہے جس کو تم دیکھ نہیں سکتے, اور تمہاری اعتبار سے جو حاضر ہے جو تم دیکھتے ہو, یاد رکھو نہ تمہارا چھپا نہ تمہارا ظاہر, یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں چھپنے والا نہیں ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے اپنی صفت سے تذکرہ فرما کے اس کی نشاندہی فرمائی ہے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ, پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو غیب کا جاننے والا ہے اور حاضر کا جاننے والا ہے. کیا مطلب؟ یاد رکھو جو چیزیں چھپا کے تم نے رکھی ہیں جھوٹ کو اور سچ دکھانے جا رہے ہو, منافقین مخاطب ہیں, اور منافقین ہی کو بتانا ہے. یہ غزوہ تبوک سے بھاگ جانے والے منافقین تھے, انہیں سمجھانا تھا. اس لیے پروردگار عالم نے کہا کہ یاد رکھو جو نفاق چھپا کے تم ایمان والی باتیں کرتے ہو مجھ سے چھپی نہیں ہے. یاد رکھو جو تم جھوٹ چھپا کے اور اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے معذرت پیش کر رہے ہو, یہ معذرت بھی جھوٹ ہے, اور جو چھپا رکھا ہے یہ بھی جھوٹ ہے. ان دونوں چھپے ہوئے جھوٹوں کو میں جانتا ہوں. تو لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب والشہادہ کی طرف, بما کنتم تعملون, تو خبر دے دے گا تم کو اس کی جو تم کرتے تھے. تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے, تمہارے کرتوتوں کو کیے ہوئے کی خبر رکھتا ہے. سیحلفون باللہ لکم, ان قریب قسم کھائیں گے. یعنی جب مستقبل کو قریب کر دینا ہوتا ہے تو سوفا یا سین کا استعمال کرتے ہیں عربی میں. جب مستقبل مطلق ہوتا ہے تو اس کو قید کرنا ہوتا ہے. جیسے میں آؤں گا تو آؤں گا میں چاہے 1 مہینے کے بعد آؤں, 10 دن کے بعد آؤں, 5 دن کے بعد آؤں, 2 مہینے کے بعد آؤں, یہ آؤں گا. لیکن قریب ان قریب آؤں گا, تب سال بھر کے بعد آنا ان قریب نہیں ہے. اس لمبائی کو جو مستقبل آنے والے زمانے میں طول تھا, اس کو طول کو ختم کرنے کے لیے سوفا اور سین استعمال کرتے ہیں. تو ان قریب یعنی بہت جلد. قسم کھائیں گے وہ اللہ کی تمہارے پاس, مومنوں صحابیوں تمہارے پاس, یا وہ وہی مفہوم کہ محبوب تمہارے پاس, اور یہ کم کا عظمت شان بیان کرنے کے لیے لفظ کم کا استعمال. اس اعتبار سے یا کثیر تعداد تو تھی صحابہ کرام کی جو غزوہ تبوک میں شریک تھی, وہ شرکاء سے قسم کھائیں گے, ان قریب قسم کھائیں گے اللہ کی تمہارے پاس. کب؟ اذا انقلبتم الیہم, جب تم لوٹو گے ان کی طرف. اس میں بھی الیہم ہے, کہاں تک نہیں. اس سے وہی بات واضح ہوتی ہے کہ یہ آبادی سے نکل کے اپنی خفت و خجالت کو, شرمندگی کو مٹانے کے لیے بارگاہ نبوی اور اصحاب نبی کی بارگاہ میں جا کے معذرت پیش کریں گے, بہانہ بنائیں گے. تو ان قریب قسم کھائیں گے تمہارے پاس اللہ کی. کب؟ جب تم لوٹو گے ان کی طرف. اور قسم کا مقصد کیا ہوگا؟ صرف یہ ہوگا کہ تم ان سے چشم پوشی کر لو, یعنی جو کہہ رہے ہیں مان جاؤ گے. تو وہ باتیں جو انہوں نے کی پیچھے رہ گئے, اس پر کوئی نشاندہی تم نہیں کرو گے, کچھ مواخذہ نہیں کرو گے, پوچھ گچھ نہیں کرو گے, نہیں پوچھو گے, ناراضگی کا اظہار نہیں کرو گے. اس لیے فاعرضوا عنہم, ان سے اعراض کرو, چھوڑ دو انہیں. کیوں؟ فإنہ رجس, انہم رجس, بے شک وہ گندگی ہے. میں آپ کو آسانی سے سمجھا دوں. ایک ہے گندگی, اس سے کسی کا گندا ہونا یہ لگ گئی. یہ گندا ہونا الگ ہے اور گندگی الگ.
जैसे कुत्ता सूखा हो, जिस्म से मस करके चला जाए, आप गंदे नहीं होंगे। भीगा हुआ कुत्ता गंदा है, तो उसकी गंदगी लगेगी। इसका मतलब सूखा कुत्ता गंदा नहीं है। इंतहा ये है, तबीयत नहीं मालूम होती अलग बात है, इंतहा ये है कि उसका चमड़ा अगर दबावत दे दिया जाए, यानी मसाला से या सूरज की रोशनी से पका दिया जाए, तो चमड़ा नजिस नहीं है। किसका? कुत्ते का। लेकिन सूअर का चमड़ा नजिस है। क्यों? कि वो रिच है, गंदगी है, तो उसका बाल भी गंदा है, उसका चमड़ा भी गंदा है, उसका खून भी गंदा है, टोटल पूरा जिस्म गंदा ही गंदा है। वो धोने से, किसी चीज के हटाने से, किसी चीज के गरमाने से, न सूखने से न भीगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हर हाल में गंदा है। जब गंदगी बोलते हैं, ऐसे ही गोबर है ना, उस पर जितना पानी डालें आप पाक होगा, जैसे से भीगता जाएगा गंदगी बढ़ती जाएगी। ये गंदगी है ना। और जब इसे बोला जाए तो मफहूम क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा ग्रामर से बता दूं। जब अरबी जुबान में किसी को मुकम्मल इंसाफ वाला बोलना मकसूद होता है तो बोलते हैं ज़ैदुन आदिलुन, और बात करनी क्या है? ज़ैदुन आदिलुन, ज़ैद इंसाफ वाला है, ये बताना है। लेकिन चूंकि इंसाफ ही करता है इसलिए ज़ैदुन आदिलुन बोलते हैं। कब? जबकि सरापा अदलो इंसाफ वाला कोई शख्स हो तो उसके साथ आदिल के बजाय आदिल बोलते हैं। तो ये सरापा गंदे हैं। कौन? मुनाफिकीन। हम नहीं कह रहे ना, कुरान कह रहा है कि ये सरापा गंदे हैं। अब इस गंदगी के करीब जो भी जाएगा, ऐसा नहीं कि ऐसे लगेगी तो गंदगी होगी, वैसे लगेगी। गंदे आई गंदगी है, गंदे नहीं है बल्कि ये खुद गंदगी है। और गंदगी ऐसी है कि जो इनसे चिपकेगा गंदा हो जाएगा। ये मफहूम है इसका। इसको समझाने के अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इन्नहुम रिजसुन, वो गंदे हैं। और ठिकाना क्या है? मुनाफिकीन का ठिकाना बता दिया, यानी बुरे को बुरा करना सुन्नते इलाहिया है। छोड़ अल्लाह तबारक व तआला छोड़ ही देता। मुमकिन है उनमें से कुछ ईमान लाते, और ईमान लाते तो उनको उस वक्त तक बुरा न कहा जाता जब तक वो मर न जाते इसी अकीदे पर। जिंदगी की बात कर रहा हूं कि आएंगे, ऐसे कहेंगे, झूठ के लिए आएंगे ताकि तुम तशपोशी करो, उनसे कतरा जाओ, उन पर मुआखजा ना करो, ऐसा करने के लिए आएंगे। लेकिन महबूब सुनो, वो गंदे हैं, गंदे। तो जिंदगी में गंदा कहा है अल्लाह तबारक व तआला ने। इसका मतलब हम जिंदगी में जिसे गंदा देखें, ये नहीं कि तस्बीह पढ़ेंगे, गंदा 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 नहीं कहेंगे, लेकिन जब कहना होगा तो गंदा कहेंगे। ऐसे ही काफिर को काफिर मत कहो, इसका मतलब जानते क्या है? तस्बीह नहीं पढ़ेंगे, काफिर 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 नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो काफिर है और कोई पूछेगा कि ये काफिर है, तो हाँ कहें काफिर है। ये कहना सुनते इलाहिया है। वमावाहुम जहन्नम, और उनका ठिकाना जहन्नम है। जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून, और बदला है जहन्नम उसका जो वो कमाते थे, यानी उनकी कमाई का बदला है जो किया था। एक बात और मालूम हुई कि झूठी बात को सही करने के लिए कसम खाई जाती है। इसमें हम सब के लिए तब भी है, बिला जरूरत खामखा कसम खाना, ये नादानी और नासमझी है। याद रखें इस आयत करीमा की रोशनी में कि ये कसम क्यों खाते हैं, सिर्फ उस झूठ को सच करने के लिए खाते हैं। और अब आज का माहौल भी यही है, जिस चीज को आप कहते हुए ये समझते हैं कि ये बात मेरी मानी नहीं जाएगी, उसी में जल्दी से कसम खाना शुरू करते हैं। लेकिन आपका अकीदा होना चाहिए और यकीन होना चाहिए कि जो बात मैं सच कह रहा हूं तो कसम खाने की जरूरत क्या है। सच सच है, मानो न मानो, मानो तुम्हारा भला है, नहीं मानोगे मत मानो। ऐसा नहीं कि सच जबरदस्ती कराता हो। सच्ची बात, ये सच्ची बात है। खुदा एक, बहुत सारे खुदा मानने वाले में मानते हैं, तो क्या ये झूठ जाएगी? सच्ची बात है। अब कसम खाने की जरूरत नहीं कि अल्लाह की कसम अल्लाह एक है, करने की जरूरत नहीं। मानो तो भी वो अल्लाह एक है, न मानो तो भी वो अल्लाह एक है। ऐसे ही खुदा का रसूल बरहक है, कहे नहीं रसूल नहीं थे, न कहो, न मानो। न मानने से उनकी रिसालत नहीं जाती, तो हमारा कहना गलत नहीं होता।
نہ ماننے پہ اسی کا ایمان جاتا ہے، بے ایمان رہتا ہے وہ. تو جو خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ والی نبی صادق کو دی ہیں، اور نبی صادق یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ نے مجھ کو یہ دیا، اللہ نے ایسے معجزے عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیارات دیے. اگر اس اختیار کا ہم تذکرہ کرتے کوئی نہیں مانتا، نہ مانے، ہمیں قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں مانتا اوپرا بگاڑتا ہے. یوں ہی میں آپ کو بتاؤں، آپ کے سمجھنے کے لیے جتنی جانکاری آپ کو ہے، ہم کو، آپ کو، سب کو جتنا ہم جانتے ہیں، ہم اس کا تذکرہ کرتے کہ اتنے معلومات ہم کو ہے، آپ نہیں مانتے، یا آپ کہیں ہم نہیں مانتے، تو نہ ماننے سے اس علم میں کمی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. آپ کے نہ ماننے سے آپ کا بگڑتا ہے کہ آپ میری بات کو خواہ تکذیب اور کس کی طرف لے جا رہے ہیں. ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ جتنا میں جانتا ہوں وہ بتا رہا ہوں، اسے مان لینا چاہیے. جھوٹ بولوں گا مواخذہ مجھ سے. آپ کون ہوتے ہیں اس کی تصدیق کرنے والے اور تکذیب کرنے والے؟ تو فارضوا، اس لیے کہ ان سے رات کو یحلفون لکم لترضوا عنہم. اور یہ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ کیا مقصد ہے یہ قسم کھانے کا؟ تو وہ قسم کھاتے ہیں تم سے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اور اگر تم ان سے راضی ہو گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ، تو بے شک اللہ نہیں راضی ہوگا قوم فاسقین سے. اس میں ایک اعتراض ہے، مفسرین کرام نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے، بڑا پیارا جواب دیا ہے. اس تھوڑے سے وقت میں اس کو ہم واضح کر دیں، بہت آسانی سے سمجھ میں بھی آ جائے گا. اس آیت کریمہ سے مجبوری لگتی ہے نا کہ اگر آپ راضی بھی ہو گئے ان کے کہنے پر تو اللہ راضی نہیں ہوگا. تو اب اگر یہ کہا جائے کہ بڑی لمبی لمبی تقریروں میں یہ کہا جاتا ہے اللہ کے محبوبوں سے ملو، اللہ والوں سے قریب ہو جاؤ، اللہ کے ولی کا دامن تھام لو، اگر یہ راضی ہوئے تو رسول خدا راضی ہو جائیں گے، اور رسول خدا راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو جائے گا، خدا راضی ہو گیا تمہاری کامیابی ہے. تو اگر ایسا تھا یہ راضی ہو رہے تھے، خدا کیوں نہیں راضی ہے؟ یہ اعتراض ہے، سبحان اللہ. یہ اعتراض ہے کہ یہاں ہے کہ اگر تم راضی ہو گئے محبوب یا صحابیوں سب کے سب، تم سب راضی ہو گئے، تمہارا راضی ہونا کافی نہ ہوگا. ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، بے شک اللہ قوم فاسقین سے راضی نہیں ہوگا. جب اللہ راضی نہیں ہوگا تو ان کے راضی سے ہونے سے ہمارا فائدہ کیا ہوا؟ سنیے، معذرت پیش کرنا یا کسی کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرانا، اس کی دو شکلیں ہیں. میں آپ کو وہاں لے چلوں گا، یہ از خود واضح ہو جائے گا اسی آیت کریمہ سے. ایک آیت کریمہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کریں، زیادتیاں کریں، اے محبوب تیری بارگاہ میں آویں، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور وہ لوگ تیری بارگاہ میں بیٹھ کے اللہ سے مغفرت کے طالب ہوں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اے محبوب تم ان کے لیے سفارش کا ہاتھ اٹھا دو، وَلَوَجْدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو البتہ تم اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا پاؤ گے. یہ ایک آیت ہے. دوسری آیت ہے ان تستغفر لهم ام لا تستغفر لهم، اگر تم ان کے لیے مغفرت کا مطالبہ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اگر اے محبوب تم ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کرو گے اللہ معاف نہیں کرے گا. ایک تو یہ تھا کہ آئیں گے اپنی گناہوں کو شرمندہ ہو کر تیری بارگاہ میں آئیں گے اور مغفرت کا مطالبہ کریں گے، اور تو مغفرت کے لیے سفارش کر دے گا تو میں بخش دوں گا، اور وہاں ہے کہ نہیں مانوں گا. مطلب کیا ہے؟ تو توبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک فریب دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، اپنی جھوٹی بات سچ کرنے کے لیے، اپنے کو برادری میں شامل کرنے کے لیے، مومنین کی گروہ میں گھسنے کے لیے، اس نیت سے جو لوگ آ رہے ہوں تو فائن، اگر لترضوا عنہم کیا ہے، فائن ترضوا عنہم، اگر تم ان کے کہنے سے، ان کے فریب دینے سے اگر تم نے رضامندی ظاہر کر دی اور راضی ہو گئے، تو سنو یہ فریب دینے آئے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، جھوٹے ہیں اپنے عمل میں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہوگا.
یہ وہی قسم کھانے والے ہیں, وہی فریب دینے والے ہیں, اور انہی کا مخاطب وہاں جہاں کہا گیا ہے وہی مفہوم اسی بات کا ہے کہ وہاں بھی دلیل بیان کی ہے پروردگار عالم, انہم کفروا باللہ ورسولہ ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کی ہے کہ محبوب معاف کیوں نہیں کروں گا, انہم کفروا باللہ ورسولہ, اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے, اس لیے معاف نہیں کروں گا. اتنی سفارش کے آپ تو رحمت للعالمین بنا کے میں نے بھیجا ہے, مجسمہ ہے رحمت کے, اور آپ نرم ہو جائیں گے, نرمی آپ کے پاس آئے گی. لیکن سنیے, جہاں ایسے موقع پر آپ نرم ہوئے, میں نرم نہیں ہوں گا, اور میرا راضی ہونا ضروری ہے. تنہا آپ راضی ہوں تو کام نہیں چلے گا, ہم دونوں راضی ہوں. اللہ اور رسول کی رضا سے کامیابی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ صرف اللہ راضی ہو نبی کی موجودگی میں, صرف نبی راضی ہو جائے, ایسا ہوتا ہی نہیں. اگر ایسا کبھی ہوا تو یاد رکھو اے محبوب, میں راضی نہیں ہوں گا. وہ فریب دھوکہ مراد ہے. جہاں ذہن و دماغ میں یہ بات آوے وہاں یہی ذہن میں رکھنا چاہیے. ایسا لوگ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ اختیار ہوتا تو ایسا. اللہ کے رسول, اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آپ جائیے, کچھ لوگ جاتے ہیں خوب لمبی لمبی دعائیں مانگ کے چلے آتے ہیں, کچھ نہیں پاتے. اور کچھ لوگ گئے اور تھوڑا ہی کا کیا ہے مل جاتا ہے. قصور کس کا ہے, دینے والے کا؟ جی نہیں, مانگنے والے کا. ہم نے جیسا مانگا تھا ویسے ہی ملا. کھڑے تو ہے بڑی دیر تک, لیکن دل ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں جمع ہوا, دل ایک لمحے کے لیے نہیں مائل ہوا. دیکھے دیتے ہیں کہ نہیں, دل کہتا رہا بار بار. ادھر ہاتھ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا اور دل بار بار کہتا رہا دیکھے ملتا ہے کہ نہیں, دیکھے ملتا ہے کہ نہیں. وہی نہ ہوگا چاہے کئی گھنٹہ لگایا ہو. اور اس یقین اور اعتماد کے ساتھ اللہ کی ولی کی بارگاہ میں جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم یقین کے ساتھ ہیں, دیں گے کیوں نہیں, قطعی دیں گے. جب دنیا میں دیا کرتے تھے تو عالم برزخ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے, دیں گے. ان کو تو مالدار بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رکھا تھا, وہاں بھی گئے, یہاں بھی دیتے تھے, وہاں بھی دیں گے. اگر اس عقیدے سے گیا تو کم دیر کی دعا سنی جاتی ہے نا. اب ہمارا سب کا یہی عقیدہ بھی ہے کہ اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے. تو دو طریقے سے مانگنے کے طریقے بدلیں گے تو مایوسی اور محرومی ہوگی, اور اگر طریقہ صحیح رہا تو مراد ہو کر آپ واپس ہوں گے. تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے اور ان کو راضی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, غلط سمجھتا. قرآن سمجھا نہیں اس نے. یہاں آیت کریمہ میں انہی لوگوں کا تذکرہ ہے جو فریب دینے, دھوکہ دینے, غلطی کو ختم کرانے کی نیت سے طرح طرح کی قسمیں کھاتے رہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ اگر یہ کرنے میں اور یاد رکھیے, جب کبھی شرط لگائی جائے کسی جملے میں تو یقینی بات نہیں ہوتی. تو یوں کہ اگر آپ آئیں گے تو میں کھلاؤں گا, تو میرا کھلانا کم یقینی ہوگا آپ کی آمد پر. آپ اگر آپ آئیں گے تو میں آپ کی عزت کروں گا. میں پہلے سے کھڑا رہوں گا ہاتھ باندھ کے اور کہوں گا کہ بھائی کہا انہوں نے سامنے کہ میں آؤں گا تو میں عزت کر رہا ہوں. دیکھنے والا کیا کہے گا, اسے آئے بھی نہیں اور عزت کر رہا ہے. ہوتا کیا ہے, فاتح شرط فاتح مشروط. مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر آپ راضی ہو ہی جائیں گے ان کے قسم کھا لیتے, جب سب کچھ بتا دیا میں نے تو راضی نہیں ہوں گے. لیکن اگر ان کمبختوں گندوں کو نے قسم کھائی اور اگر آپ راضی ہو گئے, اس کے بفرض محال مفہوم ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہو بھی گیا تو میں راضی نہیں ہونے والا. آیت کریمہ کا مفہوم یہی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم کو, آپ کو, سب کو پروردگار عالم قرآن سمجھنے اور قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان آیتوں کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ہم میں جو مریض ہوں کہ شفاء کلی عاجل عطا فرمائے. پروردگار عالم جو مریض ہو شفاء کلی عاجل عطا فرما. الہ العالمین جو مقروض ہو ان کو بارک قرض سے دوشی عطا فرما. ہمارے اعمال کو خالص وجہ اللہ بنا دے. پروردگار عالم ہماری نمازوں میں خوشی و خضوع عنایت فرما. پروردگار ہمارے اعمال کو ریا, مکر, فریب, دغا سے محفوظ رکھ. الہ العالمین مکاروں کے مکر سے, شیطان دشمن کے فریب سے ہم سب کو بچا. الہ العالمین حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. انہی کا بنا کے زندہ رکھ, انہی کا بنا کے اٹھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.